دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب تاج الدین نعیان کا سر کاٹ کر سرحدی بازار میں اور گرمیان قبیلے میں اپنی واہ واہ کرواتے ہیں اور تمام سرداران بھی ان کے شایان نشان کھڑے ہوتے ہیں۔ تو عثمان صاحب سب کو کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اب ایک ہیں، اور گندوز صاحب سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شہیدوں کا بدلہ لے لیا اور ہم نے اپنی مشکلوں کو بھی دور کر لیا، انشاءاللہ اب ہم متحد ہیں، اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو عثمان صاحب اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تمام دشمنوں کو اپنی سرزمین سے بھگا دیں گے۔ اتنے میں عثمان صاحب وہاں سب کہہ کر اپنے شہر میں چلے جاتے ہیں۔ دوستوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ منگول وہاں پر شہزادی ماریہ کو کھانا دیتے ہیں اور شہزادی کھانا لے کر اپنے خیمے میں آ جاتی ہے، اور وہاں پر عثمان صاحب کا سپاہی بائندر بے اس کو چھڑوانے کے لیے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہ خیمے کے پیچھے سے جا کے شہزادی کو وہاں سے بھگا لیتے ہیں۔ اتنے میں وہ وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر باذتین بھی آ جاتے ہیں اور عمران دیگن بھی اس کے پیچھے آتا ہے۔ تو بائندر کہتا ہے کہ شہزادی کے پیچھے صرف ہم ہی نہیں ہیں، یہ لوگ بھی شہزادی کے پیچھے آئیں، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا۔ تو عمران دیگن منگولوں سے پوچھتا ہے کہ شہزادی کہاں ہے، لیکن شہزادی وہاں سے بھاگ چکی ہوتی ہے۔ تو عمران دیگن اپنے سپاہی کو کہتا ہے کہ شہنشاہ کو کہو کہ عثمان نے شہزادی کو مار دیا ہے، لیکن شہزادی کو بائندر بے کو اپنے منزل کی طرف بھیج دیتے ہیں اور عثمان صاحب کے پاس روانہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں عثمان صاحب شہر میں داخل ہوتے ہیں اور تمام اس کے سپاہی اور اس کے خاندان والے ان کو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان صاحب آپ کو فتح مبارک ہو، آپ نے تاج الدین نعیان کا سر اٹھنے سے پہلے ہی کچل ڈالا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم متحد اور گندوز صاحب کے ساتھ مل کر ہم مزید فتوحات کی طرف آگے بڑھیں گے، آؤ ہم آگے اندر چلتے ہیں۔ دوستوں وہ اندر چل کے اپنی مزید آگے والی فتوحات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو عثمان صاحب گندوز صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر اپنے قبیلے کے ساتھ آ جائیں۔ تو گندوز صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب ہم آپ کے لیے مشکل کا باعث نہیں بنیں گے۔ تو عثمان کہتا ہے کہ بھائی ایک دوسرے کے لیے مشکل کا ساتھ نہیں بنتے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس شہر کے قریب رہیں اور انشاءاللہ ہم جلد ہی برسا کو بھی فتح کریں گے اور وہ ہمارے لیے مزید فتوحات کا راستہ کھولے گا۔ تو گندوز صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب اب ہم کئی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مزید دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے اور آنے والی مزید فتوحات کے لیے تیار رہیں گے۔ دوستوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ خاتون اور الچم خاتون ایک دوسرے کے ساتھ کمرے میں ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ عثمان صاحب کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ بڑے مہربانی اور بڑا اچھا سلوک کیا ہے، اور اورحان صاحب نے بھی ہماری بڑی مدد کی ہے، وہ ایک نیک دل انسان ہے، اور عائشہ خاتون بھی کہتی ہے کہ وہ ایک بہادر بھی ہے۔ دوستوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بالا خاتون ایک دسترخوان سجاتی ہیں اور عثمان صاحب بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ملون خاتون بھی وہاں آ جاتی ہے اور وہ فاطمہ خاتون سے ملتی ہے۔ اتنے میں علاء الدین بھی وہاں آ جاتا ہے اور بالا کہتی ہے کہ تم کہاں تھے؟ تو وہ سب مل کر دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم متحد ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو مزید طاقتور بنائیں گے۔ تو گندوز صاحب ہم اگر ایک ہیں تو ہم سب میں کوئی نہ کوئی ایک بات نہیں ہونی چاہیے۔ دوستوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد شدید غصے میں گونجا کو تلاش کرتے ہوئے اپنے قبیلے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ گونجا کو ڈھونڈو، وہ کہاں ہے؟ تو جرکوتائی کہتا ہے کہ کیا ہمیں یعقوب صاحب کو بتانا چاہیے؟ تو محمد کہتا ہے کہ یعقوب صاحب کو ہرگز نہیں بتائیں گے۔ اتنے میں سپاہی آ کر کہتا ہے کہ محمد صاحب عمران تیگن آپ سے ملنے آیا ہے۔ تو عمران تیگن اندر آ کر کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد چاہتا ہوں اور تمہیں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ تجارت کرو، کیونکہ میں نے تمہیں تاج الدین نعیان کے ساتھ بھی دیکھا تھا، میں تمہارے ساتھ ملنا چاہتا ہوں اور ہم مل کر عثمان کو ختم کریں گے۔ دوستوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب گندوز صاحب کو کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک ہیں تو ہمارے درمیان میں کوئی بھی بات نہیں رہنی چاہیے، کوئی بھی شک و شبہات نہیں رہنے چاہیے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھ سے کیا بات چھپائی ہے؟ تو گندوز صاحب حیران ہو کر کہتے ہیں کہ عثمان صاحب اب اگر تاج الدین نعیان مر گیا ہے تو اس بات کو چھپانے کی مزید کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹی کو آپ سے چھپایا جو کہ الچم خاتون تھی، وہ الچم خاتون نہیں بلکہ عائشہ خاتون میری بہو تھی، اور الچم خاتون جو کہ الچم خاتون نہیں تھی وہ عائشہ خاتون جو کہ میری بیٹی تھی۔ تو عثمان صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے قبیلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد کرنے کے لیے میں اس رشتوں کو شادی میں بننا چاہتا ہوں۔ دوستوں آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ وہ گندوز صاحب اپنی بیٹی کا اور اورحان صاحب کے لیے ہاتھ مانگیں گے۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے اسٹے ٹیون رہیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے نشان کو بھی ضرور دبا دیجیے گا۔ شکریہ۔